مرزا جیلوی، ہاں جی، جو آج یہ بی ٹیم ہے روافظ کی، شیعوں کی بی ٹیم ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جی جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کو صحابی نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، یعنی لوگ ذرا دڑا دڑ اسلام میں آج آ رہے تھے اور فتوحات ہو چکی تھیں، اب ان کو صحابی نہ کہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، تجھے کیا حق ہے کہ تو ان کے درمیان تفریق کرے صحابی ہونے نہ ہونے کی؟ تیرے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے، سوائے جہالت کے اور سوائے روافظ کی شبہات کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، کلم وعد اللہ الحسنی۔ میں ایک بات کا جواب دوں، رہ نہ جائے، آج یہ مرزا جیلوی کا چیلا ایک ہے عباد الاسلام کے نام سے، 2 دن ہوئے مجھے پھر اس نے کال کی، نمبر بدل کر نام بدل کر، میں کہتا ہوں سر تپا یہ جھوٹ ہے، الف سے یا تک فراڈ ہے۔ مجھے کال کی، مجھے کال کر کے کہنے لگا چونکہ میرے بیان موجود ہیں مرزا جیلوی پر، تو میں نے پہلے ہی مجھ سے اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا دیکھو میں نے علمی گفتگو کی ہے مرزا جیلوی پر، اگر آپ واقعی جواب چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے میرے ان بیانات کا جواب دیں، پھر آگے بات چلے گی۔ میرے 3 بیان یوٹیوب پر الحمدللہ میرے نام سے چینل ہے مولانا محمد نواز حذیفی کے نام پہ 3 علمی بیان موجود ہے۔ نمبر 1 اس بیان کا موضوع ہے کہ مرزا جیلوی کا منہج اہل سنت والجماعت سے انحراف، یہ میرا تفصیلی بیان ہے، غالباً 2 گھنٹے قریب ہے۔ دوسرا میرا بیان ہے کہ مرزا جیلوی کی ریسرچ اور ریسرچ پیپر، چھوٹے چھوٹے پیپر بنائے ہوئے ہیں مرزا جیلوی کی ریسرچ اور ریسرچ پیپر عوام کی عدالت میں، وہ تفصیلی بیان ہے، جواب دے۔ تیسرا میرا بیان ہے مرزا جیلوی قرآن و حدیث کی عدالت میں نے کہا اس کا جواب دو۔ اب اس کا جواب دینے کی بجائے خام خواہ جو ہے نا وہ الجھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا المحنت کی فلاں عبارت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو، ہم تو الحمدللہ بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، اور ہمارا تو ایک قائد موضوع ہے، ہم ریت کی دیوار پہ نہیں ہے کوئی بندہ بھی آئے اور دھکا دے کے چلا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مضبوط بنیاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہو آپ ہمارے پاس آؤ، میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، یہاں آؤ، میں اپنے عقائد کا ذمہ دار بنتا ہوں، آپ اپنے عقائد کے ذمہ دار بنو، اور جو ہمارے شبہات ہیں آپ جواب دو، جو آپ کے شبہات ہوں گے ہم جواب دیں گے۔ اب اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آئے روز کبھی نہ کسی بزرگ کو کال کر کے جو ہے نا وہ شرارت کرنے کی کوشش کرے، فلانے بزرگ کو میں نے کال کی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، فلانے بزرگ کو میں نے کال کی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے بندے اگر آپ بات کرنے میں مخلص ہو اور آپ واقعی رافضی اور وافظ کے ایجنٹ نہیں ہو اور ان کے ایجنڈے پر نہیں چل رہے تو آؤ، اگر گفتگو کرنا چاہتے ہو المحنت پہ کرنی ہے اس پہ کر لو، اور کسی اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے پہ کرنی تو اس پہ کر لو، ہم تیار ہے۔ لیکن گفتگو کا طریقہ کال نہیں ہوتا، وہ آپ پھر باتیں کاٹ دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کے ماہر ہیں کہ کال اپنے مقصد کی رکھی باقی کاٹ دی۔ جیسا کہ 1.5-2 مہینے پہلے مجھ سے رابطہ کیا اور جو ہے خود ہی کہہ دیا آج رات کو آپ کا اور میرا جو ہے وہ لائیو مناظرہ ہے۔ میں نے کہا بھی میں تو مصروف بندہ ہوں، میرا غالباً اس دن کہیں بیان تھا، تو میں نے کہا مجھ سے بات کرنی ہے، مجھ سے ٹائم لیے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن دے دیا۔ اور رات نیٹ پر کہ میرا ان سے مناظرہ ہے، میں تو جو ہے مصروف بندہ، میں نے کہا بھائی اگر بات کرنی ہے تو ہم نیٹ پہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، ہم سینہ تان کے آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں، اگر کرنی ہے تو آ جاؤ، اس پہ ٹائم طے کر لو۔ باہر کے میں نے اسی کے یوٹیوب چینل پر نیچے اپنا تفصیلی جو ہے نا موقف جو ہے نا وہ بیان کیا کہ بھئی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور مجھ سے رابطہ کیے بغیر جو ہے وہ مجھ سے اس نے خام کھائی رابطہ کیے بغیر یہ پوسٹ لگائی ہے، اور جو اس نہ عنوان طے ہوا نہ شرائط طے ہوئی نہ مناظرہ کا وقت، یہ سب اس کا اپنا ہے۔ اگر یہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو باضابطہ ہمارے سامنے آئے۔ اس نے کیا کیا، نہایت دجل اور فریب سے میرے اس ساری وضاحت کو میں نے اپنے آئی ڈی پر بھی وہ وضاحت لگائی، اور میں نے اس کے چینل پر بھی تفصیلی کمنٹ کے ذریعے بات کی، اس نے وہ سارے کے سارے کمنٹس میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ یہ دینداری ہے اس کی، وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے تاکہ رات کو شور کر سکے، دیکھو میں نے کہا تھا مناظرے میں وہ آیا نہیں ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر یا ٹیلی فونوں پر اس طرح آڈیو کالیں کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو کہنا کہ میں بڑا علمی بندہ ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر آپ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سامنے آ کر کریں۔
2 دن پہلے مجھ سے بات کی، مجھے کہنے لگا نمبر بدل کے، آواز بدل کے، ہاں جی پہلے مجھ سے ایک وظیفہ پوچھا، ہاں جی عام بندہ بن کے، پھر اب مجھے کہتا ہے میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہتا ہے حضرت عمار کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے؟ حضرت عمار کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں نے کہا آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، ہم گفتگو کر لیں گے۔ نہیں، آپ یہاں بتائیں آپ کتمان حق کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر، یہ اہل سنت جماعت کا طرز ہے کہ وہ حق چھپاتے نہیں بلکہ حق چھپاتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ صحابہ کرام کا سب کا دفاع کیا ہے، حضرت عمار کا بھی دفاع کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ ہم کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ایک طرف ڈنڈی ماریں اور دوسری طرف جو ہے ہم کوئی اور موقف اختیار کریں، ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ باہر کیا میں اس کا بڑی تفصیلی سی جواب انشاءاللہ اس وقت دوں گا جب میرے سامنے آئے گا، لیکن میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ آج بھی مجھ سے 2 بندوں نے اس کا بات پوچھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے، اور مقصود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کلم وعد اللہ الحسنہ، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی سارے کے سارے جنتی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی سارے کے سارے جنتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرت اگر فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کرتے کرتے روایت ہے کہ پہلے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ باہر کے قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ قرآن نے ان کے متعلق کہا۔ تمہاری جرت کیا ہے ایسے لوگوں پر بد زبانی کرو جن کے متعلق جو ہے قرآن نے کہہ دی کلم وعد اللہ الحسنہ؟ اپنے ایمان کی پہلے خیر مناؤ۔ صحابہ کرام کے منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوئے ہیں اور جنگ بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی۔ دیکھو جس طریقے سے ہمارے یہاں بس اوقات خاندان میں اس طرح ہوتا ہے، اپنے گھر میں اس طرح ہوتا ہے، غلط فہمی کی بنا پر یا کسی کی سازش کی بنا پر گھر کے بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ باپ بیٹے کا گریبان نعوذ باللہ پکڑ لیتا ہے، بیٹا باپ کا پکڑ لیتا ہے، بھائی بھائی کا پکڑ لیتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی کیا؟ بسا اوقات اغیار دوسروں کی، خاندان والوں، قبیلے والوں کی، محلے والوں کی اور لوگوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھائی سے بسا اوقات سال نہیں بولتا، ایسے پراپیگنڈے سازشیں ہوتی ہیں۔ جب یہ معاملہ وہ بھی ایسا ہی ہوا، منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اور لڑائی ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں موجود تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق فرمانا تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہی ان کا اعتراض ہے کہ حضرت معاویہ ان کے ساتھی باغی ہے۔ توجہ کریں، حضور کا فرمان حضرت عمار کے متعلق تب پیش گوئی تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے اور ان کے ساتھ مل کے دوسروں سے لڑ رہے تھے۔ اس دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے قاتل ہیں، یہ تاریخ سے بھی بددیانتی ہے اور عدل و انصاف سے بھی بددیانتی ہے۔ توجہ کریں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی برحق، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ برحق، دونوں کے ساتھ صحابہ کرام تھے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج۔ لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر ذمہ دار تھے، اور دونوں حضرات ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ حضرت علی کی جماعت میں غیر ذمہ دار لوگ تھے جن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نہایت اقتدار سے ہٹے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو لوگ ایسے تھے جن کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قول فعل کے ذمہ دار نہیں، غیر ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنی جگہ، ان کے ساتھیوں کے فضائل اپنی جگہ، لیکن ان غیر ذمہ دار حضرات کا حضرت عمار کو شہید کرنا یہ اپنی جگہ غلط تھا۔ ہم کب اس کی وکالت کرتے ہیں؟
لیکن اس کا اگر قاتل حضرت معاویہ کو کہ سراسر دجل سراسر فریب ہے، سمجھو بات کو۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ لوگ باغی تھے کہ نہیں؟ وہ لوگ باغی تھے کہ نہیں؟ بلا شبہ باغی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد بھی ہیں۔ اب اتنی بڑی شخصیت کو قتل کرنے والے لوگ، شہید کرنے والے لوگ بلا شبہ باغی ہیں، لیکن یہ باغی آخرکار کس جماعت میں گھسے ہوئے تھے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دامن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بالکل پاک ہے۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ نہ ان کی جماعت کے ذمہ دار لوگ، ان میں کوئی ایک بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے میں شریک نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے شہید کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، اب وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ دار بندے نہیں تھے، بلکہ ان کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے اپنے مفادات کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ ان کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ جس طرح یہ معاملہ ہے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، لیکن اپنے مفادات کے لیے، لیکن حضرت معاویہ کے تابع دار فرما بردار نہیں تھے، مرضی اپنی کرنے والے تھے۔ اگر تم کہتے ہو اس چیز کا ذمہ دار کہ حضرت عمار کو شہید کیا حضرت معاویہ، کیوں ان کی جماعت میں شریک تھے؟ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، نہ میرا یہ موقف، نہ میرے اسلاف کا یہ موقف، نہ سنت والجماعت کا یہ موقف کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں قاتلین عثمان گھسے ہوئے تھے اور وہ اپنی کاروائیاں کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس نظریے کی بنا پر کہ حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی ہیں؟ کیوں قاتلین اس جماعت میں گھسے ہوئے تھے؟ نہ، ہم اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حالانکہ آپ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا باوجود اس کے کہ وہ آپ کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے۔